ونصلي ونسلم على رسول النبي أمين مكين حنين كريم رؤوف رحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند سارے مل کے پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد زینت محفل جناب محترم حضرت علامہ عظیم مذہبی اسکالر نوید احمد سیالوی صاحب، امام جامع مسجد حاضہ، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر عابد صاحب، شاگرد رشید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، فاضل مینہار یونیورسٹی لاہور، جناب محترم خلیفہ مسکین صاحب، جناب محترم حاجی کبیر احمد چشتی صاحب، محترم المقام مصعب عمیر عباسی صاحب، اور آج کی اس شب بیداری کے اندر آنے والے جملہ سمعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ان پاکیزہ گھڑیوں کے اندر ایک بڑی بابرکت اور روحانی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ پہلے بھی ہماری شب بیداری ہوتی تھی اور کچھ عرصہ تعطل کا شکار رہی. الحمدللہ اب دوبارہ ہم اس کا پھر سے آغاز کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب بھی آ رہے ہیں، راستے میں ہے، کچھ تاخیر ان کو ہے، امید ہے وہ بھی پہنچ جائیں گے. مگر ہم نے چاہا کہ تاکہ محفل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ برقرار رہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الاحزاب یہ 22واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے. دوستان محترم، اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. کس وقت، کتنا ٹائم، چند منٹ، چند گھڑیاں، چند ساعتیں. آؤ ایمان والو، اللہ کا نام لینے والوں، مولا کا کلمہ پڑھنے والوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا ذکر کتنا کرنا ہے؟ فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا نام اتنا جپو، اللہ کا نام اتنا لو کہ ذکرن کثیرا، کہ وہ ذکر کثیر بن جائے. ذکر قلیل نہیں، ایک ہوتا ہے قلیل کم، قلیل کا متضاد کثیر ہے. کثیر ہے. فرمایا قلیل ذکر کی ضرورت نہیں ہے،
جب میں کثیر دینے والا ہوں، جب میں کثیر عطا کرنے والا ہوں، تو پھر میرا ذکر قلیل کیوں کرتے ہو؟ اور تم تو ہو ہی میرے، تم تو ہو ہی میرا نام لینے والے، تم تو ہو ہی میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے والے، تو لہذا ٹائم پاس نہ کیا کرو، بلکہ ذکر کیا کرو میرا نام جپا کرو، اور اتنا جپو کہ ہر وقت اتنا ذکر کرو کہ ذکر کثیر بن جائے، اور کثیر کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَسَبِّحُوهُ، اور ایسی میرے نام کی تسبیح، میرے نام کی مالا ایسے جپا کرو کہ بکرۃ و اصیلا، کہ صبح بھی میرا نام تمہارے لبوں پر ہو، شام ہو جائے تب بھی میرا نام تمہارے لبوں پر ہو۔ اب آپ یہ وقار آپ دیکھیں، ہمارے جسم کی ضرورت یہ ہمارا کپڑا ہے۔ ہم یہ کپڑا خریدنے کے لیے کتنی تگ-و-دو کرتے ہیں، ہم کئی شاپس پہ جاتے ہیں، کلاتھ کی مارکیٹ دیکھتے ہیں، کپڑا سلیکٹ کرتے ہیں، ریٹس پتہ کرتے ہیں، کتنا وقت ایک جوڑا خریدنا ہو تو کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اب ابھی وقار ہمارے جسم کی ضرورت ہمارے پاؤں کے لیے جوتا ہے، شوز ہے، اس کو خریدنے کے لیے ہم کتنی شاپس پہ جاتے ہیں، سروس کی دکان ہے، باٹا کی دکان ہے، ملی شوز ہے، انگلش شوز ہے، کئی نام ہے۔ ایک جوتا لینا ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تو اس کی تگ و دو کتنی ہم کرتے ہیں کہ اچھا جوتا ہونا چاہیے، پیارا جوتا ہونا چاہیے، ہمیں سوٹ کرنا چاہیے، ہمارے معیار کا ہونا چاہیے۔ یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کپڑے اور جوتے کی، جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اب ابھی وقار اس سے بڑھ کر کہیں ہمارے دل کی ضرورت ہے، ہمارے روح کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے روح کی جتنی صفائی کرنی تھی، اپنے من کو جتنا ہم نے اجلا کرنا تھا، جتنی ہمارے روح کی ضرورت تھی، جتنا ہمیں اپنے دل پاک کرنے کی ضرورت تھی، جتنی جد و جہد کرنی تھی، جتنی محنت، کوشش، ریاضت اور مجاہدہ کرنا تھا، اس کو دیکھ کے ہم کتنا کر رہے ہیں۔ جسم میں تو فنا ہونا ہے، جسم تو فانی ہے، مگر روح نے فنا نہیں ہونا، روح نے باقی رہنا ہے۔ اس میں کتنا ٹائم صرف کرتے ہیں، اس کو کتنا پال رہے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو میرا نام جپو، اس سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اس سے روح جوان ہوتی ہے، روح پکیزہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذاکر، ایک ہوتا ہے مذکور۔ ذکر جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ ذکر ہے، جو ذکر کرنے والا ہے اس کو ذاکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذاکر۔ جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مذکور کہتے ہیں، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوستان محترم، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ حقیقت و ذکر، یہ ذکر کی حقیقت ہے، جو حقیقت ذکر ہے وہ اپنے سے غفلت کو دور کرنا ہے، غفلت کو زائل کرنا ہے۔ کیوں تو آپ کا قلبی ذکر بھی ہوتا ہے، آپ کا لسانی ذکر بھی ہوتا ہے، آپ کا روحی ذکر بھی ہوتا ہے، آپ کا سری ذکر بھی ہوتا ہے،
آپ کا خفی ذکر بھی ہوتا ہے، اخفا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں، اقسام ہیں، مگر ان میں بات کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ آج کی صرف بات ہم ذکر پہ کریں گے کہ ذکر کیا ہے، اس سے کیا ہے۔ وہ تو یہ سارے ذکر کی قسمیں ہیں۔ تو دوستان محترم، مجدد الفسانی کے مطابق ذکر کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے جی؟ اپنے سے غفلت کو دور کرنا ہے، یعنی غافل نہیں بننا ہے، غافل نہیں بننا ہے۔ جیسے سلطان باہو نے کہا، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ سنوئی میں پڑھایا مرشد کہ جو دم غافل ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شاخ جو ہوتے ہیں، جو تصوف، جو صوفی لوگ ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، اگر ان کی نظروں سے، ان کے دل سے ایک دفعہ بھی، ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی رب کی یاد دور ہو جائے تو اس لمحے اپنے آپ کو کافر جانتے ہیں۔ کافر جانتے ہیں۔ وہ تو علامہ شیخ صاحب تشریف لے کر آئے، علامہ نعمان صاحب تشریف لے کر آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آپ اسی وقت اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دل ہے نا، ہمارا دل، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس وقت ہر وقت شیطان کا پہرا رہتا ہے۔ اس کا پہرا، شیطان کا پہرا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ادھر سے انسان اپنی زبان سے مالک کے نام کو پکارتا ہے، ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جب وہ مولا کا نام نہیں لیتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، انسان وہی اس کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ڈالنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا بولیے؟ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسی حدیث کے ضمن میں مولا علی قاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت؟ ریزن کیا ہے کہ غفلت کی وجہ سے وسوسہ آ رہا ہے انسان کے اندر یا وسوسے کی وجہ سے غفلت آ رہی ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں، نہ غفلت کی وجہ سے وسوسہ آ رہا ہے، نہ وسوسے کی وجہ سے غفلت آ رہی ہے۔ اصل میں وہ شیطان تیرے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، جس کو تو نے اللہ کے ذکر سے دور کرنا تھا، جس سے وسوسہ بھی جانا تھا، جس سے غفلت بھی جانی تھی، تو نے اپنا تعلق اپنے مولا سے تو بنایا نہیں، اپنا تعلق اپنے رب سے تو جوڑا نہیں۔ اگر تیرا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے مالک سے جڑ جاتا، اپنا قلبی تعلق اپنے مالک سے تو مضبوط کر لیتا، تو اب آپ ذکر مولا علی قاری کہتے ہیں، نہ وسوسہ آتا نہ غفلت آتا۔ اس کی ریزن کون ہے؟ شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے، جس کو ہم نے دور کرنا تھا۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہیں، وہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وہ ہر وقت، صبح ہو یا شام ہو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر شان، ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ شیطان قریب نہ آ سکے، وہ نزدیک نہ آ سکے۔ مولانا روم علیہ رحمہ آپ کے مرشد ہیں، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ صرف یہ زبان کا ذکر نہیں ہوتا، یاد رکھنا، تمہارے جسم کا ہر عضو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے۔ ہر عضو اللہ کا کیا ہوتا ہے؟
ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے. جتنے اعضاء ہیں، تمہارا دل ہے، تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہے، تمہارے ہاتھ ہے، تمہارے پاؤں ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے کان کا ذکر یہ ہے، تیری سماعتوں کا ذکر یہ ہے کہ تو ہر وقت حق کی بات سنے، سچ کی بات سنے، اپنے مولا کی بات سنے. اچھا کلام، اچھی گفتگو، اچھی باتیں، اچھی سنگتوں کی وہ باتیں تیرے کانوں میں جانی چاہیے. یہ ہے تیرے کان کا ذکر ہے. ہر بندہ دیکھتا رہے ہم یہ ذکر کتنا کر رہے ہیں. یہ تو اچھی باتوں کا سننا ہے، جو اپنے کانوں کو اچھے کلام کا عادی بنانا ہے. ہم میں سے کون کون اپنے کانوں کو اس کا عادی بنائے ہوئے؟ یہ ہے کانوں کا ذکر. اور اب آپ پھر آپ کے زبان کا ذکر ہے کہ اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس زبان سے کسی کو پریشانی نہ پہنچے، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. ایسی گفتگو کرے زبان، ایسی بات کرے جس سے اللہ یاد آ جائے. کون آیا یاد آ جی؟ کتنا اچھا اللہ کا بندہ ہے، مالک کا بندہ ہے. تو یہ ہے زبان کا ذکر. یہ کیا ہے جی؟ زبان کا ذکر. پھر آپ کے ہاتھ کا ذکر. اس ہاتھ سے برائی نہ ہو. جب بھی یہ ہاتھ اٹھے کسی مسکین کا سہارا بن جائے، جب بھی یہ ہاتھ اٹھے کسی غریب کا سہارا بن جائے، جب بھی یہ ہاتھ اٹھے کسی کمزور، کسی ضعیف، کسی کا مددگار بن جائے. دوستان محترم، جب یہ ہاتھ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی، دکھیوں کا جب سہارا بننا شروع کر جاتا ہے تو یہ پھر ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے. ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے. پاؤں کسی غرض سے مت نہ اٹھے. جب بھی اٹھے اللہ کی طرف اٹھے، مالک کی طرف اٹھے. جہاں پر بھی اس کا نام لینا ہے، شب بیداری ہو، محافل قرآن ہو، محافل قرات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل نعت ہو، جہاں پر بھی اس کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی حبیب کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں سے مولا ملتا ہو اور مولا کا حبیب ملتا ہو، جہاں سے خالق ملتا ہو اور اس کی محبت ملتی ہو، اگر قدم اس کی طرف اٹھ رہے ہیں تو یہ پاؤں کا ذکر ہے. اس کا ذکر ہے، پاؤں کا ذکر ہے. اور دل کا ذکر یہ ہے دوستوں کہ جب مالک کا نام سنے گا تو دل تڑپ اٹھے، دل مجنون بن جائے، دل تڑپ اٹھے، دل پگھلنا شروع ہو جائے مالک کا نام سنے گا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. پھر دل پہ مالک کا نام اتنا اثر کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں چھم کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ہے دل کا ذکر. یہ کیا ہے جی؟ دل کا ذکر. اور دوستان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل لوگوں میں سے جب ہر طرف غفلت چھا جائے، ہر بندہ مولا سے دور ہو جائے، ان غفلت شدہ لوگوں میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ اس طرح ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دوستان محترم سوکھی اور سڑی ہوئی گھاس میں سے سایہ دار شجر. سایہ دار کیا ہوتا ہے؟ شجر ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے. آپ کسی عام کی جگہ پہ نہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی عام نشست پہ نہیں ہیں. یہ وہ نشست ہے، یہ وہ جگہ ہے، آپ اس ذکر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیوکار طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی محدثین اس کو بیان کیا. امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، کچھ ملائکہ ہے، ملائکہ
جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹریس کرنا ہے جو میرا نام جپ رہے ہو، جو میرا ذکر کر رہے ہو. وہ زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. ہر وقت وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان ایسے بندوں کی تلاش کرنی ہے جنہوں نے اللہ کے نام کی، اس کے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے. تلاش کرتے کرتے جب ان کو محفل مل جاتی ہے، کوئی ایسی مجلس پا لیتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، جنہوں نے شب بیداری سجائی، جب انہیں ایسا ذکر ملتا ہے اور ایسے ذاکرین ملتے ہیں تو پھر وہ صرف وہاں پہ خاموش نہیں رہتے، کیونکہ ان کے کوئی اور ملائکہ کسی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں. وہ ان کو آواز دیتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، وہ مقصود مل گیا ہے جس کی تلاش تھی، جس کو ہم ٹریس کر رہے تھے، جس کو ہم چاہ رہے تھے، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہمیں مقصود مل گیا ہے، وہ ہمیں مطلوب مل گیا ہے. وہ باقی بھی ان کی آواز، ان کے جملہ ملائکہ جو ذاکرین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اتنے آتے ہیں لوگ، اتنے ان لوگوں پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اتنے قطار اندر قطار آتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ پھر رحمت کا صاحبان تان لیتے ہیں. کیا تان لیتے ہیں؟ صاحبان تان لیتے ہیں. نور ہی نور ہوتا ہے. آپ کیا عام لوگ ہیں ذکر کرنے والے، اللہ کا نام جپنے والے؟ پھر ماحول یہ ہوتا ہے صرف یہاں تک وہ رنگ نظر نہیں آتا، وہ نور یہاں سے شروع ہو کر اللہ کے آسمان تک جاتا ہے، اور آسمان سے یہاں تک ملائکہ ہی ملائکہ اوپر ہوتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. کن پر؟ اللہ کے ذاکرین پر، ذکر کی محافل سجانے والوں پر، اللہ کا نام لینے والوں پر. قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سرا ان کا آسمان پہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے سروں پر ہوتا ہے. پھر آپ محفل کو اینڈ کرتے ہیں، آپ کا ذکر لے کر مولا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے، حدیث مبارکہ اسے علم ہے، صرف ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے یہ خود بتائے. جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ خون ریزی کرے گا، کتنو غارت کرے گا، خود بتائیں یہ کیا کر رہے تھے، یہ بیعت کے کس کا ذکر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میرے مولا ہم مدنی مسجد سے ہو کر آ رہے ہیں، وہاں پہ تیرے ذاکرین بیٹھے ہوئے تھے، تیرے نام کا ذکر کر رہے تھے. وہ پوچھتا ہے وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، مجھے دیکھا تھا؟ وہ کہتے میرے مولا تمہیں تو نہیں دیکھا تھا، تمہیں تو نہیں دیکھا تھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. اگر بن دیکھے یہ ان کا حال ہے، اگر مجھے تک لیتے، میرا نظارہ کر لیتے تو پھر بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا. اللہ پھر پوچھتا ہے بتائیں اور وہ کیا چاہ رہے تھے اور کیا طلب کر رہے تھے. میرے مولا وہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے، اس کو مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو جنت دے دی. اب بتاؤ اگر جنت دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا. وہ کہتے میرے مولا دیکھ لیتے تو ان کے ذکر میں اور شدت آ جاتی اور تیرے عاشق بن جاتے، تیرے مجنو بن جاتے. اچھا اور کیا چاہتے ہیں میرے بندے؟ میرے مولا تیری دوزخ سے رہائی چاہتے ہیں. اللہ کہتا انہوں نے میرے دوزخ دیکھی ہے، اس کی آگ کو دیکھا ہے، اس کی گہرائی کو دیکھا ہے. میرے مولا انہوں نے تیری دوزخ نہیں دیکھی تو مجھے بتاؤ اگر وہ میری دوزخ دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی.
میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. یہ لوگوں کسی اور کے لیے اعلان نہیں ہوتا، یہ میرے اور تمہارے لیے اعلان ہوتا ہے. اللہ کے ذکر میں آنے والوں، اللہ کا نام جپنے والوں، مولا کے حضور پیش ہونے والوں، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ اللہ نے تمہیں ایسے لمحات عطا کیے ہوئے ہیں، ایسی گھڑیاں عطا کی ہوئی ہیں. اب ابھی وقار استاد محترم، اللہ ان کے لیے عام معافی کا جب اعلان کرتا ہے، وہ ایک اعتراض وہاں پہ کرتے ہیں، ایک objection کرتے ہیں. میرے مولا، وہاں تو کچھ ایسے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے، جن کا مقصد تیرا ذکر نہ تھا، تیری محفل نہ تھی، ان کا مقصد علامہ نفیس سیالوی سے ملاقات تھی. وہ تو ملنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ علامہ نفیس سیالوی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر کی محفل میں، وہ بھی اس بہانے سے بیٹھ گئے کہ محفل ختم ہوگی، آپ مل لیں گے، مل لیں گے. اللہ کہتا ہے جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، ان کو بھی معاف کر دیا ہے. دوستان محترم، اس پہ عقل والے سوال کرتے ہیں، عقل والے فلسفے والے کوسچن کرتے ہیں. وہ ذکر تو اس نے کیا نہیں، وہ ذکر کے لیے آیا نہیں، ذکر تو اور کر رہا ہے. نبی سے ذکر تو جناب علامہ شیر محمد قادری کر رہے ہیں، ذکر تو خضر حیات نقشبندی کر رہے ہیں. اس نے تو ذکر کیا نہیں، یہ تو آیا نہیں. اس کو کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ اس کو اللہ کی رحمت کے دامن میں کیوں سمویا جا رہا ہے؟ گرمی سخت ہو، گرمی سخت ہو، مجھے کوئی بندہ بجلی چلی جائے، کوئی پنکھا اگر جھول رہا ہو میرے پیچھے کھڑے ہو کر، مجھے بتاؤ وہ جو پنکھے کی ہوا ہے علامہ شیر صاحب کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ بولیے ذرا. اب علامہ نبی سیابی صاحب کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ آپ کہیں کہ جناب آپ کو جناب وسیم صاحب کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے کہنے سے ہمارا ہو جائے گا؟ آواز نہیں رکے گی. جب رحمت برس رہی ہے نا، جب عام بندے کی فیض کا عالم یہ ہے، اگر وہ ہوا ایک کو دے رہا ہو تو ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پہنچتی ہے. اب آبی وقار بتائیں، اگر ایک بندے کا فیض کا یہ حال ہوتا ہے تو بتائیں جو سب کا رب ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جب وہ فیض دیتا ہے، جب وہ رحمت اپنی برسات کرتا ہے تو اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے فیض کا عالم کیا ہوگا. دوستان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھی نصیحت کرے، اچھی نصیحت کریں تو اچھا عمل بتائیں. ہر بندہ چاہتا ہے میری موت اچھی ہو جائے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس سارا کو جو مقصد ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، جناب 15 لاکھ لگا کر حج کرتے ہیں، ان سارا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت اچھی ہو جائے. یہی صحابی نے کوسچن کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا وظیفہ بتا دے، کوئی اچھا عمل بتا دے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کہ بس اچھا عمل اگر تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اگر مجھ سے اچھا وظیفہ جاتا ہے، پھر اپنی زندگی کو ایسا کر لے تیری زبان اللہ کے ذکر سے اتنی تر ہو جائے، رب کے ذکر سے اتنی تر ہو جائے کہ تو مرے تو اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو، اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو. لوگوں قلبی ذکر بھی بڑا ہے، صرف ذکر بھی بڑا ہے، روحانی ذکر بھی بڑا ہے، پر حقیقی ذکر یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے غافل نہ ہو، اپنے رب سے دور نہ ہو. یہ بندہ ہر وقت اپنے مولا کا ذکر
अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेता है। हंसते नाचते रिश्ते नाते तेरी झोंक तेरे आसे पासे। जब हर वक्त बंदा अल्लाह के जिक्र के अंदर गुम हो जाता है, जैसा जाफा जुनून तो मरिल मदाज है, यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, फिर वो बिस्तर पर लेटा हो, अगर पहलू बदलता है तब भी मौला का जिक्र करता है। अगर लोगों फिर अगर वो बंदा तिजारत कर रहा हो, अगर कारोबार कर रहा हो, कुरान कहता है रिजालुल्ला तुलईहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। और मेरे बंदे तो वो हैं, मैं तो मर्द उनको कहता हूँ, अगर वो कारोबार कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, अगर वहां पे बैठ के सौदे कर रहे हो, फिर भी मेरे जिक्र से गाफिल ना हो। मेरे मर्द तो वो है, मेरे बंदे तो वो है। वो इसी से दिल का सुकून मिलता है। दिल का सुकून मिलता है। जब दिल का सुकून मिल जाए ना, जिनको अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का जिक्र मिल जाए और दिल का इत्मीनान मिल जाए, फिर उनके दिल से सारे वसवसे दूर हो जाते हैं, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अंदर हुजरे के अंदर है, इमाम जाफर as-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि। कईयों को ये भी मसला होता है कि आप उनको सलामुल्लाह अलैहि क्यों कहते हैं? जिनका झूला झुलाने के लिए जिब्रील आए उन्हें क्या कहते हैं? बोलिए भाई, उन्हें सलामुल्लाह कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु कहते हैं, अलैहिस्सलाम। भाई अर्श वाला जिनको झूला झुलाने के लिए भेजे और जिनका वो झूला झुला रहे हो वो अलैहिस्सलाम हो जाए, तो जिनके लिए भेज रहा है उनका आलम क्या हो? क्या वो सलामुन अलैहि नहीं है? तो इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैहि, आप बच्चे हैं 3 साल के, बासेन में जना खेल रहे हैं, इमाम बाकर अंदर घर के अंदर कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, कुआं है बाहर सेन के अंदर, आप खेलते खेलते, बच्चे हैं छोटे 3 साल के, खेलते खेलते जाकर कुएं में गिर जाते हैं। मैंने क्या कहा, जब अल्लाह का जिक्र मिल जाए ना, जब दिल को इत्मीनान मिल जाए तो दिल से सारे वसवसे खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बच्चा गिर गया, शोर मच गया कि जाफर गिर गया, जाफर गिर गया, हर तरह शोर मच गया कि जाफर गिर गया है। इमाम बाकर बड़े सुकून से नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, बड़े इत्मीनान से क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फिरा, बड़े इत्मीनान से दुआ की। बाहर जनाब शोर मचा हुआ है, जाफर गया, जाफर गया, सारा मोहल्ला आ गया। अब बाहर निकले, घर वालों ने कहा, सारे मोहल्ले ने आवाज सुन ली, सारा मोहल्ला आ गया है, आप दस से मसरूर, आपने नहीं सुना है? आप फिर मुस्कुरा देंगे क्या जी? क्योंकि उनके दिल से फिर वसवसा निकल जाता है, डर निकल जाता है। जिनको इत्मीनान कल्बी अल्लाह के जिक्र से मिल जाता है, आप चले कोई बात नहीं, उन्हें कोई बात नहीं, पता नहीं बच्चा भी नहीं बच्चा है। आप गए, आपने हाथ नीचे किया, कहा जाफर मेरे हाथ को पकड़। इतनी तो बात है कि वो जो आए थे क्या उन्होंने बचाया नहीं होगा? कुआं गहराई में था, हाथ नहीं पहुंच रहा होगा। अब आओ उस हदीस की तरफ, फिर यही मेरे बंदे होते हैं और मेरे जिक्र से, मेरे नफल से उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिनका भी हाथ बन जाता जिससे वो पकड़ते हैं। हाथ किया, जाफर पकड़, जाफर ने पकड़ा एवं बाकी ने बाहर। लोगों ने पूछा, हर कोई परेशान था, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? लोगों जो आपने जुमला दिया, इस शब्दारी का यही मकसूद है
انہوں نے کہا جب میں نے رب کے ذکر کو نہیں چھوڑا، جب میں نے رب کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس کے کام میں لگا رہا وہ میرے کام میں لگ گیا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں، ہم غافل لوگ ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ ایک اور بھی کوسچن ہوتا ہے، وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ذکر تم زبان سے کرتے ہو، اثر دل کو کیسے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر زبان سے ہو رہا ہے، اطمینان دل کو کیوں ہو رہا ہے؟ عقل والے اس بات کو نہیں مانتے، کہتے خارجی کا ذکر ہوتی ہے، اس کا دل سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیں ابا ذی وقار، اگر آپ کو اچھی بات کہے، آپ کے والد کا نام لیں، آپ کے دل کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نام تو اس نے دیا، خوشی آپ کو کیوں ہوئی؟ آپ کے دل کو کیوں ہوئی؟ آپ کے مرشد کا نام لیں، دل مسرور ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جنت کا ذکر ہو، دل مسرور ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بتائیں ذرا۔ کسی ظالم کی بات کو کرے، کسی جابر کی بات کرے، کوئی بندہ جس نے آپ کو زد و خوف کیا ہو، جس نے آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو، اگر آپ کے سامنے وہ نام لیا جائے، آپ کا دل مغموم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نام لینے سے اثر ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ بولیے ذرا۔ اثر ہو رہا ہے، نام لینے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو سارے محترم، اگر خوشبو کا ذکر کیا جائے تو فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے، مہک آ جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ بندہ خوشبو محسوس کر رہا ہے، اس کو سونگ رہا ہے۔ تو سارے محترم، جب بندہ پریشان ہو، زیادہ پریشان ہو اور زیادہ پریشان ہو، اگر ذکر مدینے کا چڑھ جائے تو خوشی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اونچا بولیے ذرا، خوشی آئے گی، دل خوش ہوگا۔ یہ بات پوری سینہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، پوری سینہ، بس سینہ بہت بڑا۔ تو سارے محترم، شیخ شبلی نے اسے بڑی بات سمجھائی ہے۔ آپ نے کہا جو اللہ کا نام ہے نا، بڑا پراسر نام ہے، اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کیونکہ ہر چیز کی چار شکلیں بناتے ہیں فلسفے والے۔ ایک کہتے ہیں خارجی شکل ہوتی ہے، ایک ذہنی شکل ہوتی ہے، ایک لفظی شکل ہوتی ہے، اور ایک کتابی شکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے بولا آگ باہر ہو، خارجی، آپ ہاتھ میں رکھیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا، جل جائے گا نہیں، یہ خارجی شکل اس کی۔ آپ اس کا نام ذہن میں لے کر آئے آگ کا، کہ آپ کے ذہن کو جلا دیں، اثر نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ زبان سے آگ کا لفظ دیں، آپ کے لب جلا دیں، آپ کاپی پکڑیں، کاغذ پکڑیں، اس پہ آگ بنا دیں، پکچر بنا دیں، کیا پیج جل جائیں گے؟ فلسفے والے وہ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح آگ کا نام لینے سے ذہن پہ اثر نہیں ہوتا ہے، زبان پہ اثر نہیں ہوتا ہے، کاغذ پہ اثر نہیں ہوتا ہے، صرف جب اس پہ ہاتھ رکھے تو اثر ہوگا۔ وہ اس کے قائل نہیں ہوتی ہے کہ ذکر لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اگر ذکر زبان سے کیا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ شیخ شبلی نے بڑا سمجھایا ان کو، بڑا سمجھایا، وہ نہیں مار رہا تھا، بڑی دلائل دیے، وہ ہر دلیل کو پوری سیدھا رد کر دیتا۔ فلسفے کا ماہر تھا بھائی، کئی کتابیں لکھی ہوئی اس نے اس پر، ہر بات کو رد کر دیتا۔ آپ ایک دلیل دیتے وہ رد کر دیتا۔ آپ نے کہا میں نے تجھے بڑی دلیل دیے ہیں، لگتا تو بہت بڑا گدھا ہے، گدھا ہے جس پہ کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ جب آپ نے کہا گدھا ہے، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کا چہرہ بدل گیا، سرخ لال ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟
मजलिस में बैठे हुए थे और लोग भी थे, आपने मुझे गधा कर दिया। मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं, फलसफे का मैं बहुत बड़ा इमाम समझा जाता हूं, मैंने कई किताबें लिखी हुई है मुसन्नफ, मुझे गधा कर दिया। परेशान हो गया। आपने कहा सुन भूले सी ना, अगर गधा नाम सुनने से तेरा चेहरा बदल गया है तो मुझे बता, रब का नाम लेने से तेरा दिल भी बदलेगा। रब का नाम लेने से तेरा दिल नहीं बदलेगा। रब का नाम तो लेकर देख फिर कैफियत क्या होती है, तेरे दिल पर असर क्या होता है। आओ लोगों, बात में खत्म कर रहा हूं। ये अल्लाह ताला ने ये जुबान हमें गनीमत में दी हुई है, इसकी कदर करो, कदर करो। आप देखें कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने आपको जनाब बीमारी लगा दी, कीड़े आपके जिस्म में पड़ गए, जिस्म के अंग अंग में कीड़े पड़ गए। जब सारा जिस्म खा गए ना, जुबान रह गई थी और दिल रह गया था। आपने कहा मेरे मौला अब ये दो बचा दे। काका सब तन खाइयो पर चुन चुन खाइयो मांस, सब कुछ खा लो पर दो नैन न खाइयो। इयो मिलन ये जो दो नैन है, कल्ब और ज़ुबान, इसको न खाना, जिस्म सारा खा जाना। क्यों कि हजरत अय्यूब जुबान से तेरा नाम जपता है और दिल में वो मालिक रहता है। इसी दिल की पकीज़गी की हमने बातें करनी है। ये दिल हमारा गंदा है, उजला है, इसमें जो दुनिया की हिस्सा आ चुकी है, लालच आ चुकी है, जिसके अंदर रब गाफिल हो गया है, रब की वो याद नहीं है। इसी याद की बहाली के लिए हमने ये शब्दारियों का आगाज किया है। आइए इन महफिल को, इसको अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा जानेंगे। और बाकी हम महफिल में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, आपको लंगर दिए जाते हैं। हमने भी जब दावत दी है, लोगों ने कहा ना लंगर क्या मिलेगा, इसमें आपको जिस्मानी लंगर नहीं दिया जाएगा, आपको रूहानी लंगर खिलाया जाएगा। क्या खिलाया जाएगा? रूहानी लंगर खिलाया जाएगा। जिस्मानी लंगर आप 3 टाइम घर में खाते हैं या नहीं खाते हैं? बोलिए जरा। इस लंगर की कमी है, ये लंगर नहीं मिलता। मिनहाजुल कुरान का मकसद खा वो मराकज़ी इल्म हो, खा वो हल्का दरूद हो, खा वो शब बिदारियां हो, आपको अपने मादी की तरफ लेकर आना है। ये जो टूटा हुआ ताल्लुक है, इस टूटे हुए ताल्लुक से फिर को आपको मालिक से बहाल करवाना है, आपको रब से जोड़ना है। आपका ये दिल की जो तार टूटी हुई है, इसको दोबारा रब से बहाल करना है। आगे इंशाअल्लाह अभी आजान होगी, आजान के फौरी बाद नमाज होगी। नमाज के फौरी बाद हमारे पास हमारे जनाब बरादर मोहतरम जनाब अल्लामा खिज़र अयाज़ नक्शबंदी साहब बहुत अच्छा जिक्र करवाते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह, क्योंकि इसकी जो रूह है ना इस प्रोग्राम की, वो जिक्र है, इसी पे मैंने खिताब किया है। इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट का जिक्र होगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। अब आप जो है नमाज पढ़ेंगे और साथ ही इसको हम ऐड कर देंगे। कोई बड़ा टाइम नहीं है, शब्दारी तो पूरी पूरी रातों की होती है, ठीक है जी। हमने सिर्फ आपके 1.5-2 घंटे लेने होते हैं। तो ये इंशाअल्लाह हर माह तीसरी जुमरात, हर माह की अंग्रेजी महीने की तीसरी जुमरात बाद नमाज मगरब इसी मुकाम पर हुआ करेगी। अल्लाह ताला हम सबको इसमें आने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।